السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول رمز جنون، تحریر ہے نور آصف کی۔ ایپیسوڈ نمبر 69، پارٹ 3۔ وہ پچھلے 6 گھنٹوں سے دلہن کے لباس میں موجود تھی۔ وہ اپنے کمرے میں پچھلے کتنے ہی گھنٹوں سے غصے سے ٹہل رہی تھی۔ ٹہل ٹہل کر اس کے پاؤں شل ہو چکے تھے۔ وہ کبھی گہرا سانس لیتے بیٹھ جاتی، پھر سے اٹھ کر وہ ٹہلنے لگتی۔ زنیشا شاہ مرر کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنا دو آتشہ روپ مرر میں دیکھنے لگی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، اس کا گلوئنگ میک اپ اس کی سکن میں جذب ہوتا مزید گلو دینے لگا تھا۔ اس کا روپ پہلے سے زیادہ لشکاریں مارنے لگا تھا۔ زنیشا شاہ اپنی بے ترتیب سانسوں پر قابو پاتے اپنے دو آتشہ بدن کو دیکھ رہی تھی، جو قیامت خیز جھلکیں بکھیر رہا تھا۔ بلاؤز بے حد فٹنگ میں تھا۔ اس کے کندن مخملی نشیب و فریاض قیامت خیز لگ رہے تھے۔ وہ اس وقت بھڑکتی آگ کا گولا لگ رہی تھی۔ وہ غصے سے بڑھ بڑھ جل رہی تھی، جس سے وہ دہکتا انار لگتے مزید خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ سر سے پیر تک اس کے لیے تیار ہوئی تھی، اپنا آپ صرف اس کے لیے سجایا تھا۔ کسی بھی صورت خود مکمل طور پر اسے نہیں سونپنا تھا، مگر اس کی بے قراری، اس کی دیوانگی وہ سہنا چاہتی تھی۔ وہ اس نکاح سے پہلے کہ اسے چھونے کے لیے مرا جاتا تھا، اب جب کہ وہ مکمل طور پر اسے اپنے نام لکھوا چکا تھا، اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ بے یقین تھی۔ ذرا خانزادہ اس کے لیے بے قرار نہیں ہوا، اسے دیکھتے ماہی بے آب کی طرح تڑپا نہیں۔ زنیشا شاہ بے یقین تھی، وہ اسے اگنور کر کے چلا گیا۔ زنیشا تپتی بٹی کی طرح جل رہی تھی۔ ذرا خانزادہ کی اگنورنس، اس کی بے اعتنائی زنیشا شاہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ زنیشا شاہ نے لب بھینچتے ہوئے مرر میں اپنا دو آتشہ روپ پھر سے دیکھا تھا۔ وہ پھر سے دہک اٹھی تھی۔ اس نے نظر بھر کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اپنا سب کچھ اس پر وار دیا، مگر اپنا آپ کیوں نہیں وارا؟ زنیشا شاہ کی آنکھیں ضبط سے گلابی ہوئی تھیں۔ وہ غصے سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے ڈریسنگ روم کی کبرڈ سے خود کے لیے کمفرٹیبل نائٹی نکالی۔ ڈریسنگ روم میں لگے وال مرر میں ایک بار پھر سے خود کو دیکھا تھا۔ I am a fool for wearing these uncomfortable clothes for someone who does not even care. میں ہی بے وقوف ہوں جو اتنے گھنٹوں سے اس انکمفرٹیبل لباس کو سہن کر رہی ہوں۔ جس کے لیے کر رہی ہوں اسے میری پرواہ ہی نہیں۔ وہ غصے سے بولتی اپنے کان میں پہنے ہیرے کے ٹاپس اتارنے لگی، جنہیں وہ اتارتے غصے سے مرر وال پر مار چکی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا، وہ رک گئی تھی۔ وہ آئے گا دل میں ایک مبہم سی امید تھی۔ ذرا خانزادہ کے یہ تیور اس کا دل برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ اپنے قدموں میں جھکا چاہیے تھا۔ وہ بنا اپنا لباس تبدیل کرتے اپنے کمرے میں آتے بیڈ پر اوندے منہ گری تھی۔ آئی ہیٹ یو ذرا خانزادہ، آئی مجھے اگنور کیا، مسٹر ذرا خانزادہ، زنیشا شاہ کو بہت برا حال کروں گی تمہارا۔ میرے تھے اور میرے ہو چکے ہو، اب مجھے چھونے کو ترسو گے، مگر میں تم پر رحم نہیں کھاؤں گی۔ وہ بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے تپتی بٹی کی مانند سلگ اٹھی تھی۔ شرابی نشیلی آنکھیں نم سی تھی۔ ذرا خانزادہ کی اگنورنس اسے آج بن آب مچھلی کی طرح تڑپا گئی تھی۔ ذرا خانزادہ نیو یارک کی سڑکوں پر پچھلے کئی گھنٹوں سے گاڑی چلا رہا تھا۔ زرد نارنجی شام اب گہری سیاہ تاریکی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ تھک ہار کر گاڑی روکتے گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ نیلی آنکھوں کے بند پردوں میں اس کا شعلہ جواں روپ لہرایا تھا۔ وہ بے چین ہوتا اپنی آنکھیں کھول گیا۔ وہ اب جھنجھلاتے ہوئے اپنی ٹائی کی نوٹ بالکل ہی ڈھیلی کر گیا تھا۔ وہ آج مکمل طور پر اس کی ہو چکی تھی۔ اس رات کا اتنی شدت سے انتظار کیا تھا۔ وہ دلہن بنی اور وہ اسے نظر بھر کر دیکھ نہ سکا۔ ذرا خانزادہ نے اپنا سیل فون ڈیش بورڈ سے اٹھا کر دیکھا۔ وہ پچھلے 6 گھنٹوں سے سڑکوں پر ہوار ہو رہا تھا۔ اس کا ایک میسج، ایک فون کال تک نہیں آئی تھی۔ وہ جب کلام میں تھا تو وہ دن میں کئی بار ویڈیو کال کرتی تھی۔ رات کو بھی جب تک وہ سو نہیں جاتا تھا وہ اس سے بات کرتی رہتی تھی۔ ذرا سی کال اٹھانے پر اسے لیٹ ہو جاتا، وہ تڑپ اٹھتی تھی۔ وہ زنیشا شاہ تھی ہی نہیں جو وہ تھی۔ اب جب وہ نیو یارک آیا تھا وہ پھر سے وہی زنیشا شاہ بن چکی تھی جو وہ تھی، اس سے لاپرواہ، خود پسند، خود سر زنیشا شاہ۔ ارشمان شاہ کی ہر بات میں ساتھ دینے والی زنیشا شاہ آج اپنے شوہر کے لیے کھڑی نہ ہو سکتی۔ رخصتی تو ہونی تھی، وہ اس کے ساتھ آ جاتی، وہ پھر سے اس کے سامنے جھک جاتا۔ عورت وہ بھی اپنی بیوی کو اپنے کبھی خود کے سامنے جھکا نہیں دیکھ سکتا تھا۔
وہ بھی وہ عورت جس سے وہ عشق کا دعوے دار تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا وہ اس کی وجہ سے ہرٹ ہو۔ ذرا خانزادہ نے سیٹ سے ٹیک لگائے اپنی پیشانی پر بکھرے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ اس کا دو آتشہ روپ اس کی آنکھیں سرخ کر چکا تھا۔ ذرا خانزادہ نے موبائل فون پھر سے دیکھا تھا۔ ایک مسڈ کال ہی کر دیتی زینی، سر کے بل چلا آتا تمہارے پاس۔ وہ آنکھیں مودے مدھم لہجے میں بولتے مسکرایا تھا۔ دوسرے لمحے وہ سیدھے ہوتے گاڑی سٹارٹ کرتے اپنی گاڑی کا رخ زنیشا شاہ کے محل کی طرف کر گیا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا، غلطی جس کی بھی ہو، جھکنا ہمیشہ اسے ہی تھا۔ آج تو غلطی اس کی تھی۔ وہ اسے دلہن کے لباس میں چھوڑ آیا تھا۔ اب اپنی اتھارٹی کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی اسے ہی مانگنا تھی۔ اتھارٹی لفظ پر وہ مدھم سا ہنسا تھا۔ وہ اس کی حاکم تھی، وہ محکوم تھا۔ زنیشا شاہ ایک عورت نہیں، اس کی کل کائنات تھی۔ وہ اس کا عشق تھی۔ تو عشق میں جو عاشق ہوتا ہے وہی محکوم ہوتا ہے۔ وہ انابی لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ سجائے اسٹیئرنگ کو جکڑے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ذرا خانزادہ گاڑی سے اترتے زنیشا شاہ کے بنگلے کے گیٹ سے اندر داخل ہوتا داخلی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ دو چار بیلز بجانے پر زنیشا شاہ کی میڈ ڈیانا نے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ ذرا خانزادہ کو دیکھتے اسے ہیلو کرتے پیچھے ہو گئی تھی۔ ذرا خانزادہ اندر داخل ہوتے سیڑھیوں کی طرف تیزی سے بڑھا۔ وہ زینے طے کرتے زنیشا شاہ کے کمرے میں داخل ہوتا۔ آہستگی سے دروازے کے لوک گھماتے دروازہ لوک کر گیا۔ کمرے میں مدھم سی نیلی روشنی جل رہی تھی جس کا عکس بیڈ کے وسط میں لیٹے زنیشا شاہ پر پڑ رہا تھا۔ وہ حیران ہوتا زنیشا شاہ کی طرف بڑھا تھا جو بیڈ کے وسط میں کروٹ لیے لیٹی سو رہی تھی۔ وہ ابھی تک اسی دلہن کے لباس میں تھی۔ ذرا خانزادہ بے یقین ہوا تھا۔ اسے تو پورا یقین تھا وہ اپنا یہ دو آتشہ دہکتا روح فنا کر چکی ہوگی۔ اسے کتنا غصہ آتا تھا وہ جانتا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کی طرف بڑھتے اس کے قریب بیٹھتے اسے شانوں سے جکڑے نرمی سے سیدھا کر گیا تھا۔ وہ اس کے دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ رکھے اس کے اوپر جھکتے اسے گرم نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ اس کی ہو چکی تھی۔ دل جیسے ابھی تک وہموں کا شکار تھا۔ وہ اس کے تھیکے بے حد مغرور نقوش کو دیکھے گیا۔ ذرا خانزادہ بے حد نرمی سے اپنی انگلیاں اس کے نقوش پر چلانے لگا۔ وہ اس کے کٹاؤ دار گلابی میٹ گلو لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر نرمی سے انگوٹھا رگڑ رہا تھا۔ زینی جان، وہ جھکتے ہوئے اس کے کان کی لوک کو بے حد نرمی سے اپنے لبوں میں لیتے سرگوشی کر گیا تھا۔ زنیشا شاہ سٹل گہری نیند سو رہی تھی۔ ہے زینی جان، تمہاری روح پرور خوشبو میرے خواصوں پر ایسے سوار ہوتی ہے میں مردہ بھی ہوں تو اٹھ جاؤں۔ میری خوشبو تمہیں ابھی تک اس نیند سے جھکا نہ سکی۔ تم بے رحم ہو میرے حضور۔ وہ مدھم سا ہنستے ہوئے اس کے گرین زرکون اور ہیرے سے مزین جڑاؤ دار نیکلس پر لب رکھ گیا۔ وہ اس پر جھکے اس کے نیکلس کو چوم رہا تھا۔ وہ اوپر ہوتے اس کی بند گنہری پلکوں کو بے حد نرمی سے چوم گیا تھا۔ ذرا خانزادہ کی گرم باپ جیسی سانسوں اور اس کے لبوں کے نرم لمس پر زنیشا نے نیند سے بیدار ہوتے اپنی گلابی ہوتی آنکھیں کھول گئی تھی۔ زنیشا شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرایا تھا۔ زنیشا شاہ اسے غصے سے دیکھتے اس کی ٹائی کو جکڑے اپنی طرف کھینچ چکی تھی۔ ذرا خانزادہ ہنستے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کی نازک وجود کو اپنے سینے پر کر گیا تھا۔ وہ اس کے اوپر آتے اسے شعلہ بار نگاہوں سے گور رہی تھی۔ معافی مل سکتی ہے کہ آج رات یا اس سے بھی زیادہ خواری لکھی جا چکی ہے حضور۔ وہ اسے شانوں سے جکڑے اس کی نشیلی شعلہ بار آنکھوں میں دیکھتے محسوس ہوتا مسکرایا۔ خواری ہی خواری ہے اب مسٹر ذرا خانزادہ۔ خود کو میرے نام لکھوا کر تم نے خود کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ اس کی ٹائی کی نوٹ کو بے دردی سے دونوں ہاتھوں سے کس گئی تھی۔ ذرا خانزادہ بلند و بانگ کہکا لگاتے خود کو چھڑواتے نرمی سے اسے خود کے نیچے کر گیا تھا۔ اس کے بے دردی سے ٹائی کی نوٹ کسنے پر ذرا خانزادہ کی گردن سرخ ہوئی تھی۔ ہلکا سا چہرہ بھی نیلا پڑا تھا۔ سچ میں بہت بے رحم ہو زینی جان۔ وہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے شکنجے میں کس گیا۔ ابھی تم نے میری بے رحمی دیکھی نہیں مسٹر زرک۔ میں تم جیسے مردوں کو اپنے قدموں میں جھکانے کا ہنر رکھتی ہوں۔ زنیشا اسے اب دونوں کولر سے جکڑتے اپنے قریب کر گئی تھی۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں انہیل ہوئی تھیں۔ میں تمہارے قدموں میں ہوں زینی جان، مگر آئندہ مجھ جیسے مردوں کا ذکر نہ کرنا۔ جب بھی بات کرنا صرف ذرا خانزادہ کو لے کر کرنا۔ اب تمہاری ہر سانس ہر لفظ پر صرف میرا حق ہے۔ اب صرف تم مجھ سے واسطہ رہو۔ وہ سنجیدگی سے بولتے زنیشا کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ وہ زنیشا کے لبوں پر جھکے اس کے لبوں کو سرخ کندہار کرتے اس کی سانسوں کو پی رہا تھا۔ زنیشا شاہ اس کے کالر جکڑے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے لبوں پر اپنی شدت ڈھا رہے تھے۔
ذرا خانزادہ ایک ہاتھ سے نرمی سے اس کے دوپٹے کی پنس اتارنے لگا۔ وہ اس کے دوپٹے کی پنس اتارتے اس کا دوپٹہ زمین پر پھینک چکا تھا۔ زنیشا زرک کی سانسیں اپنے اندر انڈیلتے اس کی سانسیں شدت سے پی رہی تھی۔ زرک اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے نرمی سے بٹھاتے اس کے قریب ہوا۔ وہ ابھی تک اسے کالروں سے جکڑے اس کے لبوں سے لپٹی تھی۔ ذرا خانزادہ نے بے حد نرمی سے اپنے لبوں کو اس کی جنونی گرفت سے آزاد کروایا۔ زنیشا اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے ذرا خانزادہ کی نیلی مخمور آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں اس کی طلب واضح تھی۔ زرک اس کی طرف گرم مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے اس کے سمپل سے جوڑے میں لپٹے بالوں کو نرمی سے کھولنے لگا۔ زنیشا شاہ کا سمپل سا جوڑا کھل چکا تھا۔ وہ اس کے ہلکے سے کرل زدہ بالوں کو بے حد نرمی سے انگلیوں سے سلجھانے لگا۔ بے حد خوبصورت ہو تم زینی جان، بے حد خوبصورت۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے نرمی سے تھامے اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا۔ تمہیں چھونا اعزاز ہے، میری خوش قسمتی ہے۔ وہ جھکتے ہوئے اس کی گردن میں پہنے نیکلس پر لب رکھتے اپنے لبوں کی پرواز نیچے کی طرف بڑھانے لگا۔ وہ اس کے بلاؤز کے اوپر سے ہی اس کے مخملی نشیب و فراز پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ اس کا گرم ہاتھ اس کی پشت کی ڈوریوں پر سرسرا رہا تھا۔ وہ اس کی ڈوریوں کو چھوڑتے بہت نرمی سے اس کی کمر کی سائیڈوں کو اپنی مٹھیوں میں بھرنے لگا۔